أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. شرعی معنی ہے دعوت کے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کو، یا کسی نیک کام کی طرف بلانے کو، یا اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے کہنے کو اور بلانے کو، جس کو سبیل اللہ کہتے ہیں، ان سب کو دعوت کہتے ہیں. تو دعوت الی اللہ، دعوت الی الخیر، دعوت الی سبیل اللہ اور دعوت الی صراط مستقیم بھی ہے. ادعو الی سبیل ربک. چنانچہ ان سب چیزوں کی طرف بلانے کا نام دعوت ہے. اور نبی جو بھی دنیا میں آتے ہیں ان کا سب سے پہلا جو فریضہ ہوتا ہے وہ دعوت ہوتا ہے. سب سے پہلا فریضہ، یعنی ان کے اوپر جو سب سے پہلے فرض عائد ہوتا ہے جسے ان کو ہر حال میں کرنا ہے، وہ دعوت ہے، دعوت الی اللہ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ آپ اپنے رب کی طرف سب کو بلائیے، اپنے رب کے راستے میں بلائیے سب کو. راستے سے مراد اللہ کا قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے، یہ مراد ہے. دیکھیے خاص بات یہ ہے کہ جو ادعو کہا گیا تو ادعو کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو بلائیے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا گیا ادعو المسلمین، ادعو الکافرین، ادعو الیہود والنصارى، کہ آپ ان کو دعوت دیجیے. مطلق چھوڑا گیا. اس مطلق چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلق چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو دعوت دینا ہے، ہر کسی کو، کسی فرقے، کسی مذہب، کسی طبقے، کسی قوم، کسی علاقے کو نہیں چھوڑنا ہے. آپ جو ہے عالمی نبی ہیں. چنانچہ ادعو، سب کو دعوت دیجیے، کسی ایک کو نہ چھوڑیے. اسی وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا یہاں پر مفعول کا. اور پھر دعوت دینے کے 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں. 3 طریقہ. پہلا طریقہ ہے حکمت، دوسرا طریقہ ہے موعظت حسنہ، اور تیسرا طریقہ ہے جدال بالاحسن یا جدال بطریق الاحسن. یہ 3 طریقے ہیں. اور یہ 3 طریقے بھی علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے بیان کیے گئے کیونکہ جو انسان ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم انسانوں کی وہ ہے جو حق کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے حکمت کافی ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو حق کو جانتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کے لیے موعظت حسنہ ہے. اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو حق کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے لیکن حق کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں. تو جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے جدال بطریق الاحسن ہے، اچھے طریقے پر ان سے بحث کرنا ہے. اور جب بھی نبی دنیا میں آئے تو ان سے زیادہ تر لوگوں نے جدال کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، بحث و مباحثہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے ویسے تھے، اور تم یہ کیا دین لے آئے ہو، ان ھذا لشیء عجیب. تو نبیوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا ان سے گفتگو کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے قرآن میں بیان کیا ہے. تو بہرحال 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے 3 طریقہ بیان کیا گیا. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت جو ہے، حکمت سے بہت کچھ مراد ہے. حکمت سے پہلی مراد تو قرآن کریم ہی ہے، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مراد ہے، تیسرے جو ہے تفقہ فی الدین مراد ہے، چوتھے علم مراد ہے،
علم دین، اور پانچویں جو ہے حلم مراد ہے، قوت برداشت۔ یہ سب چیزیں جو ہے آتی ہیں حکمت کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء نے حکمت، یعنی اللہ نے جو ان کو حکم دیا تھا اور جس طریقے پر بلانے کو کہا تھا، فرمایا تھا، اسی طریقے پر انبیاء نے لوگوں کو بلایا۔ تو اس کو کہتے ہیں دعوت بالحکمہ، دعوت دیا حکمت کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر جو ہے حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی ہے، یعنی اللہ کا پیغام سنا کر لوگوں کو بلایا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کر سنایا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے 4 عمل تھے کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم، تم کو پاکیزہ کرتے ہیں، دوسرا کام تھا، یعنی قلوب کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ اور تیسرے جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہے، چوتھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِکْمَہ ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے موعظۃ حسنہ، کہ اچھے انداز پر دعوت دینا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ دیکھیے، دعوت اچھے انداز پر دینا، اچھے طریقے پر دینا، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ سیکھا گیا تو پوری دنیا میں جو لوگ دعوت دے رہے ہیں ان کی دعوت کا عوام الناس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت کا کام نہ سیکھنے کی وجہ سے دعوت کا جو اثر پہلے تھا لوگوں پر، اب وہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، پہلے سے میری مراد صحابہ کرام ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح موعظت حسنہ کے ساتھ انہوں نے دعوت دی، اچھے انداز پہ۔ انسان کے اس کو پہچاننا چاہیے کہ یہ کس حال میں ہے، ڈپریشن میں تو نہیں ہے، ٹینشن میں تو نہیں ہے، گھر میں اس کے کوئی حالات تو نہیں ہے، اور یہ نیند میں تو نہیں ہے، کسی بیماری میں گمبھیر مبتلا تو نہیں ہے۔ یہ سب موقع دیکھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو کتنا ڈوز دیا جائے کہ یہ برداشت کر لے گا۔ بھائی ڈاکٹر لوگ دوا جو لکھتے ہیں وہ اس دوا پہ لکھتے ہیں کہ 500 mg کی، 1000 mg کی، 2000 mg کی، کتنے پاور کی دوا کھانا ہے۔ کبھی کبھی وہ ڈاکٹر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آدھی ٹیبلٹ کھائیے، پوری ٹیبلٹ نہ کھائیے۔ تو ایسے ہی جب انسان کسی کو دعوت دے تو اس کے احوال کو بھی دیکھے اور اس کی استعداد کو بھی دیکھے کہ اس کی استعداد کتنی ہے، کتنی بات اس سے کی جا سکتی ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ یہی موعظت حسنہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موعظت حسنہ یعنی بہترین طریقے پر دعوت دینا بدرجہ اتم موجود تھا۔ قصہ لکھا ہوا ہے حدیث میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی کا لڑکا رہا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو یہودی کا لڑکا ہے آپ کی خدمت میں، وہ صبح سے شام تک ہے۔ آپ اس کو کسی وقت بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ تم یہودی مذہب چھوڑ دو، مسلمان ہو جاؤ، لیکن آپ نے اس سے کچھ کہا نہیں۔ اس کا باپ بہت مخالف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت مخالف تھا، اور بیٹا خدمت میں تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا، وہی یہودی کا بیٹا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح و شام رہا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ وہ بیمار ہو گیا تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس کی خیریت پوچھی اور اس کے والد سے جو ہے تفصیلات معلوم کی
کب بیمار ہوا، کیسے بیمار ہوا، اب کیا پوزیشن ہے، پہلے کیا حالت تھی اس کی، سب کچھ معلوم کیا۔ اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے سے کہ اسلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو بیٹا اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا کہ والد کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، والد نے کہا کہ یا بنی اطیع ابا القاسم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کنیت تھی ابو القاسم، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، کیوں نہیں مانتے، یعنی مسلمان ہو جاؤ۔ وہ یہودی خود کہہ رہا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ آپ نے دعوت جو دیا ہے، یہ دعوت موعظت حسنہ ہے۔ ہاں، یعنی آپ اس کو کبھی بھی یہ بات کہہ سکتے تھے مسلمان ہو جاؤ، لیکن اس وقت کہی آپ نے کہ جب آپ نے اپنے عمل سے باپ کو بھی پانی پانی کر دیا اور بچے کے دل کو بھی موم بنا دیا، تب آپ نے کہا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو باپ نے بھی کہا کہ اب ایسے وقت میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بزرگ اور سب سے بلند ہستی گھر میں تشریف لائی ہے عیادت کے لیے، اور تم سے یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہودی اپنے مذہب میں کتنے پختہ ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعوت تھی یہ موعظت حسنہ تھی۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار لوگوں کو دعوت دی ہے۔ آپ جو ہے سخت آندھی اور سخت طوفان کے وقت لوگوں کے گھر چلے جاتے تھے کہ شاید اس وقت بات سن لیں۔ یہ حضرت عمر سے آپ نے یہی تو کہا تھا کہ عمر میں نے تمہارے لیے دعا مانگی ہے۔ کچھ بھی کہہ سکتے تھے حضرت عمر کو، سب سے پہلا تو سوال یہی کر سکتے تھے کہ تم میرے قتل کے لیے کیوں نکلے تھے، لیکن آپ نے کہا، فرمایا کہ اے عمر میں نے اللہ سے رات میں تمہارے لیے دعا مانگی تھی۔ یہ موعظت حسنہ ہے۔ ایک صحابی غالباً خالد بن ولید جو مسلمانوں میں بڑے بہادر سپہ سالار بنے، ان سے آپ نے کچھ نہیں کہا، یہی تو کہا کہ جب وہ آئے نا سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے خالد میں تو تم کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، کہ تم اپنے قوم کے بڑے سمجھدار ہو اور اپنی قوم کے بڑے بہادر انسان ہو۔ کچھ نہیں کہا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ موعظت حسنہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لے لیتے کبھی کبھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ہسٹری جانتے تھے، مکہ میں رہنے والوں کی ہسٹری جانتے تھے کہ کون کیسا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، اور کسی کی برائی نہیں بیان کرتے تھے۔ جب تعارف کراتے تھے، انٹروڈکشن کراتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کی 7 پشتوں تک میں کہیں بھی کوئی خوبی نظر آتی تھی تو اس خوبی کے ساتھ اس کا تعارف کراتے تھے، اس خوبی کے ساتھ۔ ہم لوگوں کا دور کیسا ہے؟ ہم لوگوں کا دور ایسا ہے کہ ہم لوگ پہلے تو امام کے اندر کوئی کمی ڈھونڈیں گے، اگر فرض کر لیجئے نہیں ملی تو اس کے باپ میں ڈھونڈیں گے، اگر باپ میں نہیں ملی تو اس کے دادا میں ہے۔ تو لوگ جو ہے اس طریقے سے خامیاں تلاش کرتے ہیں، خاندان کے کوئی گندے اور غلیظ آدمی کو تلاش کرتے ہیں کہ اس سے اس کا تعارف کرایا جائے، سمجھے آپ؟ اور یہی حرکت جو ہے میڈیا کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ کوئی کام ہو جائے گا تو وہ محلے کا نام نہیں لیں گے، مسجد کا نام لیں گے کہ مسجد کے پاس ہوا ہے، فلاں مسجد کے پاس ہوا ہے، سمجھے آپ؟ خاندان میں کوئی مولوی عالم ہوگا تو کہیں گے کہ وہ مولوی صاحب کا جو ہے رشتہ دار تھا، سمجھے آپ؟ یعنی یہ سب حالات ہیں لوگوں کے۔ تو
یہ جو ہے لوگ جو کمیاں تلاش کرتے ہیں یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. دعوت کا طریقہ ہے موعظت حسنہ، خوبیاں تلاش کریے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اور لاکھوں درود و سلام ہو کہ آپ نے اپنی حکمت سے صرف 23 سال کے اندر اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور بڑے بڑے دشمن کو سرنگوں کر دیا. بڑے بڑے دشمن کو سوچ نہیں سکتا انسان. عمر بن خطاب کوئی معمولی دشمن تھے، خالد بن ولید کوئی معمولی دشمن تھے ہیں کیا؟ دیکھیے دعوت میں موعظت حسنہ دیکھیے کیسا زبردست ہے. مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا. اور کون سی جگہ فتح ہوئی ہے پتہ ہے؟ وہ جگہ فتح ہوئی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، آپ کا وطن ہے، وہیں سے آپ کو نکالا گیا تھا. لیکن جب آپ نے اس پر اللہ کے حکم سے اور اس کے فضل سے پورے پہ قبضہ کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ سب کو معافی ہے. اور میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے 11 بھائیوں سے کہا تھا. یہ جملہ سننا تھا جو لوگ بھاگے تھے، جو لوگ چھپے ہوئے تھے، اور جو لوگ اسلام کے بارے میں قسم کھائے ہوئے تھے کہ کبھی اسلام میں داخل نہیں ہوں گے چاہے ہم مر جائیں، سب اسلام میں داخل ہو. کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ موعظت حسنہ ہے. اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو دعوت دی ہے وہ بھی موعظت حسنہ کے ساتھ دی ہے. موعظت حسنہ پتہ ہے کیا ہے؟ موعظت حسنہ یہ ہے کہ انسان کو نیکیوں کی طرف بلائے، کبھی شوق دلا کر اور کبھی خوف دلا کر. اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب. اور پورا قرآن اس سے بھرا ہے. کبھی اللہ نے جنت کا شوق دلایا ہے اور کبھی اللہ نے جہنم سے ڈرایا ہے. کبھی اللہ نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے اور کبھی اللہ نے اپنے جو ہے عذاب کا ذکر کیا ہے. تو یہ بھی جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو دونوں طرح سے سمجھاتا ہے، کبھی پیار سے سمجھاتا ہے، اس کو چاکلیٹ اور ٹافی دیتا ہے، لڈو اور برفی دیتا ہے، اور کبھی اس کو ایک آدھ کمچی بھی لگاتا ہے، سخت اور سست بھی کہتا ہے. تو موعظت حسنہ میں دونوں چیزیں شامل ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نرمی کرے، بلکہ موعظت حسنہ میں دونوں چیز شامل ہے. شوق بھی دلانا ہے اور ترغیب بھی دلانا ہے. اب تیسری چیز دیکھیے آپ کیسی زبردست ہے کہ تیسری چیز ہے کہ جب کوئی آدمی بحث مباحثہ کرے تو اس بحث مباحثے میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، بہت چھوٹا سا نرم سا جواب دینا چاہیے. بہت چھوٹا سا، بہت نرم سا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو کسی بات پر تنبیہ کرنا اور سمجھانا تنہائی میں یہ موعظت ہے. کیا ہے؟ موعظت یعنی نصیحت ہے. اور کسی کو منظر عام پر سب کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ دینا یہ فضیحت ہے. فضیحت کے معنی اس کو رسوا کرنا ہے. تو تبلیغ اور دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی کشی کی دیکھے تو اس کو آہستہ سے سمجھائے. یہ نہیں کہ جہاں بیٹھا ہے مسجد کے جس کونے میں، جس جگہ پہ، جس حصے میں، وہیں سے چلا دے، وہیں سے ڈانٹ ڈپٹ دے. اور امام کو بھی اس طرح چاہیے. ایک صاحب نے کہا، بہت بڑے تھے بیچارے، انتقال کر گئے، کہ ہم نے اس مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے پوچھا کیوں؟ تو کہا مجھ کو کھانسی آ گئی. اور سلام پھیرتے ہی قاری صاحب نے ڈانٹنا شروع کر دیا، نالائق بےہودہ آ جاتا ہے مسجد میں اور کھانسی کی دوا بھی نہیں کرتا ہے، نماز کے دوران کھانستا ہے. سمجھے آپ؟ تو اب انہوں نے مسجد چھوڑ دی. تو ایسے بہت سے واقعات میری نگاہ میں ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا، صرف لوگوں کے اندر عقل نہ ہونے کی وجہ سے، موعظت حسنہ نہ ہونے کی وجہ سے. کتنے لوگوں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا ہے، آج تک
لیکن انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے احسن طریقے سے سمجھا دے تاکہ وہ اپنا قرآن درست کر لیں۔ تو بہرحال یہ چیز سیکھنے کی ہے، ہاں یہ چیز کیا ہے؟ سیکھنے کی ہے۔ مسلمانوں میں ہم نے ایک بہت بڑی کمزوری یہ دیکھی ہے، بہت بڑی کمزوری دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں کہ کسی چیز کی ٹریننگ نہیں ہے، کسی چیز کی ٹریننگ نہیں ہے۔ نہ دعوت دینے کی ٹریننگ کوئی لیتا ہے، نہ شادی کرنے کی کوئی ٹریننگ لیتا ہے، نہ نماز ادا کرنے کی کوئی ٹریننگ لیتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کی کوئی ٹریننگ لیتا ہے، نہ تجارت کی کوئی ٹریننگ لیتا ہے، نہ جو ہے نوکری کرنے کی کوئی ٹریننگ لیتا ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، تراویح ہے، اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے۔ بھیڑیا دھسان کی طرح لوگ مسجد میں آ رہے ہیں اور ویسے ہی بھاگ جا رہے ہیں، کچھ نہیں۔ تو ٹریننگ کا کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ ارے گورنمنٹ نے جو ہے ٹریننگ ہتھیار کی لینا منع کیا ہے نا، لیکن قرآن نماز کی تھوڑی نہیں منع کیا ہے۔ کہیں نہیں ٹریننگ ہے، سعودی عرب میں بھی نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ بھی جو ہے قرآن نہیں سمجھ پا رہے ہیں اب، ہاں دین اسلام نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو بہرحال جب وہاں کا یہ حال ہے تو ہندوستان کا کیا حال ہوگا؟ تو ہماری زندگی سے ٹریننگ، جس کو عربی اور اردو میں کہتے ہیں تربیت لینا ختم ہو گیا ہے، ہر جگہ سے ختم ہے۔ اور یہ بھی بتا دے بہت اہم بات کہ جو لوگ تھوڑی بہت تربیت دے رہے ہیں کہیں بھی کسی بھی لائن سے، وہ انٹرینڈ ہیں، سمجھے؟ اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا پبلک کو، قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں تیسری چیز سمجھیے، تیسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے بحث مباحثہ کرے تو آپ اس کو بہت اچھے انداز میں جواب دیجیے۔ ہاں قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے مجادلے اور سخت سخت الزامات کے جواب میں ان بزرگوں کے کلمات قابل ملاحظہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، قرآن کی آیت بتاتی ہے یہ بات۔ اور ان کو قوم نے پتہ ہے کیا کہا؟ قوم نے یہ کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، کہ اے نوح ہم تم کو یہ سمجھتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ گمراہ ہم نہیں ہیں بلکہ تم گمراہ ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول و پیغمبر ہوں۔ تو جو اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا وہ ظاہر سی بات ہے گمراہ نہیں ہوگا۔ کتنا آسان سا جواب دیا۔ ایسے ہی آگے چل کے ہے حضرت جو ہے ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ تم جھوٹے ہو اور تم جو ہے فلانے ہو اور تم آباء و اجداد کے دین میں خلل ڈال رہے ہو۔ ان سب کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، بس اتنا کہا کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اور تم لوگوں کو کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو اس سے میں الگ ہوں، بس اتنی سی بات، اور کچھ نہیں کہا۔ ایسے ہی جو ہے کسی نبی سے یہ کہا گیا کہ انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، تو پیغمبر نے کہا یا قوم لیس بی سفاہۃ، میں بیوقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ رسول منتخب کریں گے وہ بیوقوف ہوگا؟ یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ مسجد کا امام بیوقوف ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا انتخاب آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے وہ تو بیوقوف نہیں ہوگا نا کہیں سے۔ اتنی سی بات کہی، حالانکہ بہت کچھ کہہ سکتے تھے۔ ایسے ہی شعیب علیہ السلام سے بہت کچھ کہا ان کی قوم نے۔ ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے
کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور یہ کہ جن اموال کو ہم مالک ہیں، جن اموال کے ہم مالک ہیں، اپنی مرضی کے موافق ہم اس کو استعمال نہ کریں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں بہت کمی کرتی تھی، تو انہوں نے سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو قوم کہنے لگی مال میرا ہے، ہم جس کو چاہیں کم دیں، جس کو چاہیں زیادہ دیں۔ یہ کون سی شریعت آپ لے آئے؟ وہ تو ٹھیک ہے آپ کا مال ہے، لیکن آپ جتنا پیسہ لے رہے ہیں، 1 کلو کے عوض میں آپ 100 روپیہ لے رہے ہیں، تو اگر آپ 900 گرام دیں گے تو وہ تو 90 روپیہ ہوا نا۔ تو آپ یہ دھوکہ نہ کریں۔ تو یہ ساری باتیں جب سمجھا رہے تھے تو قوم نے کہا کہ میں تم کو سمجھتا ہوں کہ تم سمجھدار آدمی نہیں ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ سب جو رزق ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا حساب ہوگا۔ اگر تم اس میں ناپ تول میں کمی کرو گے تو اس کا حساب تم کو خدا کے ہاں دینا ہوگا، اور میں جو تمہاری مخالفت کرتا ہوں اور تم کو جو برے کام سے روکتا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے روکتا ہوں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی توفیق سے، اپنے دم سے نہیں۔ اب تو پیر یہ کہتا ہے کہ ہم تم کو ایک تعویذ دے دیں گے تمہارا بیڑا پار ہے۔ ہاں، اور یہ سب جگہ چل رہا ہے، عیسائیوں میں بھی چل رہا ہے، غیر مسلموں میں بھی چل رہا ہے، دیگر مذاہب میں بھی چل رہا ہے، مسلمانوں میں بھی چل رہا ہے کہ لوگ، میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ میں ایک گاؤں میں گیا تھا، وہاں ایک بابا آئے تھے، وہ 200 روپے میں 6 مہینے کی نماز معاف کر دیتے تھے لوگوں کی۔ سال میں 2 بار آتے تھے، پورے سال کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا گاؤں میں، سمجھے آپ؟ سال میں 2 بار آتے تھے، 200 روپے لیتے، 6 مہینے کی نماز معاف۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں گمراہ کرنے والے۔ بہرحال دیکھیے، ایک اور بہت اہم بات ہے، قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ فرعون کے پاس، اور ان کے بھائی ہارون کو بھی بھیجا، اور اسی کو کہتے ہیں جادلہم باللتی ہی احسن، کہ اچھے طریقے پر بات چیت کرنا۔ تو فرعون خدا کا دشمن تھا بہت بڑا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت سی بدتمیزیاں کی، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ فرعون یہ باتیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں پیغمبروں کو یہ سمجھایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جب تم دونوں فرعون کے پاس جانا تو اس سے بہت نرمی سے گفتگو کرنا، بہت نرمی سے۔ جبکہ فرعون نے جو ہے بڑی سخت باتیں کہی، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، کیا میں نے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور جوانی تک تم میرے پاس نہیں رہے، اور تم نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ میرے قبطی کو مار ڈالا۔ قرآن میں ہے یہ سب باتیں۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم تو بڑے ناشکرے ہو، جس نے تمہاری پرورش کی تم اسی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ نرمی سے بات کرنا۔ چنانچہ وہ دونوں بھائی اللہ کے نبی صبر سے کام لیتے رہے، اور فرعون کی بات کا بہت اچھے انداز میں جواب دیا، بہت ہی اچھے انداز میں۔ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنی غلطی کا اعتراف کیا، فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں ناواقف تھا۔ یعنی اس وقت موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے۔ یہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو گیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے کنعان، شعیب علیہ السلام کے ہاں، وہاں شادی ہوئی تھی۔ شادی میں سے جب واپس ہو رہے تھے نکاح کر کے، تب ان کو نبوت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو اور یا تمہارا قبطی آدمی بڑا ظالم تھا، بلکہ دیکھیے کیا شان ہوتی ہے نبی کی، فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اس زمانے کا کوئی مولوی جو ہے اپنی غلطی کا اقرار جلدی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ نبی کی شان دیکھیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا
کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ نے مجھے ہبہ کیا ہے، یعنی یہ جو نبوت اور رسالت ہے یہ اللہ کے حکم سے ملی۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے مامون رشید یا ہارون رشید تھا، ہارون رشید بادشاہ تھا، اس سے کسی وزیر نے سخت کلامی کی، یعنی تیز آواز سے بولا، تیز آواز سے۔ تو ہارون رشید بڑا بااخلاق بادشاہ تھا، بہت بااخلاق۔ تو ہارون رشید نے اس سے کہا کہ میں فرعون سے زیادہ برا نہیں ہوں، اور فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا نرمی سے بات کرو، لہذا تم مجھ پہ اتنی سختی سے نہ گرجو، نرمی سے بات کرو۔ بڑے بااخلاق تھے۔ ایک مرتبہ اور رات میں اپنے غلام کو انہوں نے اٹھانا چاہا تو وہ نیند میں تھا، اٹھا نہیں اور بڑبڑانے لگا۔ تو وزیروں نے کہا آپ اس کو سزا نہیں دیتے؟ کہا وہ غلام ہے، میں آقا ہوں، میں اپنی شایان شان کام کروں گا، یعنی میرا کام ہے معاف کرنا، اور غلام کا کام کیا ہے؟ غلطی کرنا۔ تو یہ ہے، پبلک غلطی کرے گی، جو مقتدی ان کے رہنما ہیں انہیں ان کی غلطیوں پر کیا کرنا ہے؟ پردہ ڈالنا ہے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب دعوت جو لوگ دے رہے ہیں دین کی، تبلیغ کی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کی بھی لوگ امور خیر کی دعوت دے رہے ہیں ان میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں ہوگا اور فرعون سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا دعوت دینے والے جو داعی ہیں ان کو چاہیے کہ نرمی اختیار کریں، سختی نہ اختیار کریں، کیونکہ جس سے بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ فرعون سے تو بہتر ہی ہے۔ اور اب یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگوں کو اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک کہ اس کو پیپر میں اور جو ہے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کر رسوا نہ کر دیں، جب تک کہ رسوا نہ کر دیں۔ اور اسی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت ہے، اسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سینے میں ہزاروں لوگوں کے راز پوشیدہ دفن ہیں، کبھی کسی سے نہیں کہتا۔ دل بہت دکھتا ہے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے، لیکن صبر کرتا ہوں، بچپن سے میری عادت ہے۔ بہرحال یہ تعلیم ہے، اور یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے۔ آخری آیت سنا کر ختم کرتا ہوں بات کو کہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں، تو جو غیر کی عبادت کرتے ہیں نہ ان کو، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں نہ ان کو برا کہو۔ کیا بات ہے! اللہ کی دعوت دیکھیے، یعنی نہ کافروں کو برا کہو، نہ منکروں کو برا کہو، اور جن کی وہ پرستش کرتے ہیں ان کو بھی برا نہ کہو۔ ہاں، یہ مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے۔ لہذا ہمیں کبھی بھی کسی مندر کی، کسی مورتی کی برائی نہیں کرنا ہے، ہمیں اسلام اس سے روکتا ہے، برائی نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اپنے رب کی عبادت پر جمے رہنا ہے، اس سے ہلنا ڈلنا نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ لہذا یہ بھی ہے جادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے بات کرنا۔ اب یہاں مسلمان ہی مسلمان کو بتاتا ہے وہ کافر ہیں، نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، ہماری مسجد میں نہ آئے، ہمارے نکاح میں نہ آئے، ان سے ہاتھ ملا لے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بتائیے، ایک دوسرے کے مسلک کے لوگوں کو کتنا برا بھلا کہا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی تک کو لوگ برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمارے سوسائٹی سے یہ ساری چیزوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نکالنا چاہیے۔
ان ساری چیزوں کو نکالنا چاہیے اور ہر ایک کی قدر کرنا چاہیے. ہر مسلمان اپنا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، اس کی قدر کرنا چاہیے. اور پوری دنیا کا مسلمان ایک ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنے گھر کے ہی مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتے. ایک ہی مسجد میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک ہی فرقے کے لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. یہ صرف مال کی محبت ہے اور اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں عہدہ و منصب کو برقرار رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کو ان بری چیزوں سے بچائے. آخر کے 2 جملے یہ ہیں. قرآن کی جو آیت پڑھی گئی ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کام ہے جو 3 طریقہ بتایا گیا ہے، ان 3 طریقوں سے آپ دعوت کا کام کریے. پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ اس کے بعد بھی جو ہے سدھرے نہ اور ایمان اور اسلام کی طرف مائل نہ ہو، یا ایمان اور اسلام کی طرف یا مومن ہے اسلام پر پختہ نہیں ہو رہا ہے آپ کے سمجھانے سے. تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کی فکر نہ کریں آپ لوگ. اللہ کو معلوم ہے کہ کون کتنا بھٹکا ہوا ہے اور کون کتنا ہدایت پر ہے. یہ اللہ کا کام ہے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد